हेलो, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल बूशाज़ डायरी। एंड आज हम रिकॉर्ड करने वाले हैं तकाज़ा मोहब्बत की 5th एपिसोड। एंड अभी तक अगर आपको ये नॉवल बहुत सीधा-सीधा सा लग रहा है, सो लेट मी टेल यू कि इतना सीधा ये नॉवल हरगिज़ नहीं है। और आगे अभी इसमें बहुत मज़े का ट्विस्ट आने वाला है, बहुत मज़े का ट्विस्ट आने वाला है। सो इसको ज़रूर, ज़रूर, ज़रूर देखना है आपने एंड तक। मैं कहती हूँ नॉवल को पढ़ना है। तो ये बहुत मज़े का नॉवल है। आपको इसमें हर चीज़ मिलेगी, फन मिलेगा, डिफरेंट मतलब डिफरेंट डिफरेंट कपल्स मिलेंगे, हर किसी का अलग-अलग नेचर है एंड वो सब आपस में लिंक भी करते हैं। और हवेली बेस्ड भी है, थोड़ा-सा पुराने ख़यालात का भी है, थोड़ा-सा नए ख़यालात का भी है। बहुत मज़े का नॉवल है। पढ़ना है आप लोगों ने लाज़मी एंड तक। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तुम अभी तक मुँह फुलाए बैठी हो और तुम्हारा बाप उसको छोड़ के अलग काम में मसरूफ़ हो गया है। निकलो आओ अब इस शोक से और खुद की हालत पे गौर करो। ज़रा मेंटेन नहीं किया तुमने अपने आप को। रुकिया बेगम कमरे में दाखिल होती हैं, उसके साथ-साथ कमरे की बिखरी हालत देखती ताज्जुब व दुःख से कहने लगी और सोफ़े पे पड़े उसके बिखरे कपड़े उठाने लगी। पापा ने झूठ बोला मुझसे, आपने भी यही कहा। मुझे अर्थशाम के ख्वाब दिखा के अब आसानी से कह रहे हैं कि मैं उसे भूल जाऊँ। वो औंधे मुँह लेटे-लेटे ही बदतमीज़ी से कहने लगी कि उसका लहज़ा अंदर आते अकबर साहब को नागवार गुज़रा। अगर हमने कहा था कि तुम्हारी शादी उससे होगी तो अब हम ही तुम्हें कह रहे हैं कि भूल जाओ उसको। अपनी करख्त आवाज़ लिए वो अंदर कमरे में आए। उनकी आवाज़ सुनते ही दीबा झटके से उठ बैठी। इस सब में मेरा क्या कसूर था फिर? अपने बाप की आंखों में आंखें डाल के वो बेखौफ हुई चिल्लाई। तमीज़ में रहो दीबा। उन्होंने नागवारी से टोका और अपनी बीवी पे एक कहर बरसाती नज़र डाल के वहां से निकल गए। मैं गाँव जाना चाहता हूँ। अभी वो कमरे से निकल के अपने कमरे में जाने वाले थे जब उनको ताक़्क़ुब से आवाज़ आई। आवाज़ में चौंकते उन्होंने मुड़ते देखा तो उनका भाई संजीदा सा खड़ा था। क्यों? यकलफ़्ज़ी सवाल पूछे जबकि माथे पे तेवरियां सजा गए। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनका हिसाब बेबाक करना है। अपने लहजे में सख्ती लिए वो बोला तो कदम-कदम चलते उसके मुकाबिला खड़े हुए। बने-बनाए काम को बिगाड़ना मत तुम। तुम फरहाद, वरना सारी मेहनत पे पानी फिर जाएगा। उसके इरादों से वो बाखबर थे, तभी सख्ती से उसे बाज रखने लगे, जबकि उनकी बात वो नखूत से सर झटक गया। मुझसे अब बर्दाश्त नहीं हो रहा, मेरा बस नहीं चल रहा कि मैं इस इंसान के 100 टुकड़े कर दूं। जब्त किए वो सर्द लहजे में कहने लगा, जबकि उसको कंधे से थामते वो मजीद कहने लगे। कोई भी हरकत ना करना फरहाद अभी से। तुम्हें मना कर रहा हूँ, जब ये वाला मामला ठंडा पड़ जाएगा तब देखेंगे तुम्हारे मामले को। उसको बावर करवाते वो कमरे में चले गए जबकि वो अपनी मुट्ठियां बेचता रह गया। सब फारिग होके हल्ला-गुल्ला कर रहे थे सहन में बैठ के जब अचानक लाइट चली गई और एक साथ ही सबके मुंह से ओ निकला। ये लाइट को क्या हुआ है आज? असफान मेहमान खाने से उठा और मुलाजिम के साथ बाहर आया आता मेन स्विच की जानिब आया और चेक करने लगा, शायद लाइट पीछे से ही गई थी। तभी वो कुछ ना कर पाया। घर का दूसरा स्विच ऑन करना चाहा लेकिन वो भी बंद था। शायद इस इलाके की लाइट ही बंद कर दी गई थी। रफ़ाकत खान, दादा जान जो मर्दों में ही बैठे थे, अंदर अंदर अंधेरा होने की वजह से बाहर सहन में ही आ गए। असफान की दादी जान ने देखा जब अंदर से मर्द भी बाहर आ रहे हैं, तो उन्होंने मुलाज़िमीन को कहा कि जल्दी से यहाँ बैठने का इंतज़ाम वगैरह करें ताकि सबको खड़े होकर इंतज़ार ना करना पड़े। हयाम, सनम और गुल तीनों भी उठ खड़ी हुईं कि मोमबत्तियाँ ले आएँ और यहाँ पास ही रख लें ताकि गाँव की जो औरतें यहाँ मौजूद थीं उनके बच्चे ना डरें। दुआ तो पहले ही अम्माज़ के पास जाके सो चुकी थी जिसको बाद में वो अपने कमरे में छोड़ आया था। अमाद, दुआ कहाँ है? अमाद को भी दादा जान के साथ बाहर बैठा देख गुल ने पूछा तो उसने बताया कि वो उसके कमरे में सो रही है। मैं ले आता हूँ, कहीं वो तंग ना हो रही हो। जहांगीर अमाद की बात सुनता वहां से उठा और दुआ को लेने चला गया। अब के शहर में खुले कुशादा आसमान के नीचे सब बैठे महफिल को रंगारंग कर रहे थे, जिनमें मेहमान खुसूसी असमान और जोफा थी। लड़कियां तो दोफा को दोमानी बातों से छेड़ रही थी जिसपे असमान उसकी हालत से महसूस हो रहा था। सनम किचन से मोमबत्ती जलाती हुई बाहर निकली ही थी कि किसी ने से दूर का तसादुम हुआ कि मोमबत्ती हाथ से छूट के नीचे गिर गई कि जो थोड़ी बहुत रोशनी थी उसके आसपास वो बुझ गई। ओ सॉरी, अंधेरे में नजर नहीं आया। वो जो कोई भी था अंधेरे में उसे मोमबत्ती पकड़ाता वहां से चला गया, जबकि सनम बुरी तरह से ठिठक गई। सनम दे आओ और बाकी भी ले आओ। सनम की आहट वहीं पे महसूस करते हयाम ने बावर्ची खाने से ही आवाज लगाई कि वो सर झटकती मोमबत्ती को वापस जलाने बाहर देने जलाते बाहर देने चली गई।
بھائی سب میری گل سنو، ایک ضروری بات کرنی۔ دی جان کی روبدار آواز پہ سب چپ ہوئے اور انہیں اور سے دیکھنے لگے جو دادی جان کے ساتھ بیٹھی ہاتھ میں حقہ پکڑے بیٹھی تھی۔ اللہ دے کرم نال 80 دی شادی ہو گئی۔ سونی دی نال سونی دی نال ہنڑ اسی کیف دا بھی رشتہ پکا کر چھوڑیا۔ بھائی یہ جو بھی لینگویج ہے مجھ سے نہیں پڑھی جاتی، سوری اگر میں کچھ غلط غلط بول دوں تو۔ ویسے تو میں نے صحیح پڑھا تھا۔ انہوں نے جیسے کہنا شروع کیا، سب پہلے حیرت سے پھر خوشی سے ان کو دیکھنے لگے۔ بھائی آج ہم اپنے کیف کی ہونے والی دلہن کو منگنی کی انگوٹھی پہنا رہے ہیں اور انشاءاللہ بہت جلد اپنی امانت لینے آئیں گے۔ اب کی بار رفاقت خان نے خوشی سے اعلانیہ کہا تو سب کے چہروں پہ رونق آ گئی۔ حیام پتر ادھر آ میرے پاس۔ دی جان نے حیام کو اپنے پاس بلایا کہ وہ جھجک کے ان کے پاس گئی۔ ماتھا چومتے انہوں نے اپنے ہاتھ میں پہنی انگوٹھی اتار کے اس کے ہاتھ میں پہنا دی، جس پہ سب نے شور کرنا شروع کر دیا اور اسی شور کے دوران دعا رونے لگی۔ ارے ارے کیا ہوا؟ جہانگیر جو پہلے ہی اس کے پاس تھا اسے گود میں اٹھاتا، کندھے سے لگائے تھپکنے لگا اور سلانے لگا، لیکن شاید وہ شور سے زیادہ ڈسٹرب ہو گئی تھی کہ چپ نہیں کر رہی تھی۔ لائے لالا اس کو میں دیکھتا ہوں۔ جہانگیر کے پاس جب وہ چپ نہ ہوئی تو عماد خود اسے پکڑے چارپائی پہ لایا اور بہلانے لگا۔ نیند تو اب اس کی کھل چکی تھی، تبھی وہ عماد سے باتیں کرنے لگی۔ تب عماد نے بتایا کہ کیف چاچو کی بھی دلہن آئے گی۔ کون ہے ان کی دلہن؟ ایسے ہی لیٹے لیٹے پوچھا، جبکہ اب اس کا دھیان گل پہ تھا جو مسکراتی اسے ہی دیکھ رہی تھی سامنے والی چارپائی پہ بیٹھ کے۔ آپ کی حیام تھی، اس نے بتایا تو وہ گل سے تصدیق کرنے لگی۔ یقین ہونے پہ وہ حیام کے پاس پہنچی اور اس کو پیار کرنے لگی۔ ایک اور بات کہنا تھی کہ اب آپ سب کو ہماری حویلی آنا ہوگا۔ اب ہم آپ کو دعوت نامہ دیتے ہیں کہ ہمارے پوتے اور نواسی کا نکاح ہے۔ دادا جان نے دادی جان کو کہا۔ جہاں ان کی بات سنتے عماد بری طرح چونکا، وہیں گل سٹ پٹا اٹھی۔ بھائی صاحب کس کا نکاح کرنے والے ہیں آپ؟ وہ سمجھ چکی تھی لیکن پھر بھی کنفرم کرنا تھا ان کو۔ ہمارے چھوٹے پوتے عماد اور اکلوتی نواسی کلے لالا کا نکاح ہوگا اس جمعے، تو آپ ضرور آئیے گا۔ ان کی بات سنتے سب خوش تھے، لیکن عماد کو لگا جیسے کسی نے ہتھوڑے سے وار کیا ہو اس کے سر پہ۔ اچانک اتنا بڑا فیصلہ، وہ بھی اس کو بتائے بغیر! ابھی کچھ دن پہلے ہی تو اس سے رضامندی پوچھ رہے تھے، لیکن یہ نہیں بتایا تھا کہ فوری طور پر نکاح کریں گے۔ وہ جتنا حیران ہوتا اس وقت کم تھا، جبکہ دوسری طرف گل حجاب سی ہو گئی اس سب کے سامنے۔ عماد نے احتجاجاً کچھ کہنا چاہا، جب جہانگیر نے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھتے آنکھوں سے چپ رہنے کا اشارہ دیا تو وہ خاموش ہو گیا اور سب سے مسکراتے مبارکباد وصول کرنے لگا۔ بھابھی آپ تو بھائی کے پاس بیٹھی، نئی نئی شادی ہوئی ہے آپ کی۔ حیام نے ظوفا کو اپنے درمیان اور عثمان کو تھوڑا فاصلے پہ بیٹھا دیکھ چوٹ کی، جس پہ وہ خجل سی ہو گئی۔ ادھر ٹھیک ہوں میں، سب بیٹھے ہیں۔ اس کی جانب ہوتی وہ آہستہ سے بولی، ابھی تو سب چی- چینج کر چکے تھے اور آرام دہ کپڑے پہنتے سب جمع تھے۔ اسی پتر ادھر آ نو تو تو دور کیوں ہے؟ اسی بیٹا ادھر آؤ، بہو سے دور کیوں بیٹھے ہو؟ دی جان نے عثمان کو موبائل پہ لگا دیکھ روبدار آواز میں کہا تو وہ جی کہہ کے انہی کے پاس آ گیا۔ میرے کول نہیں، اپنی بیگم کول جا۔ اپنے ساتھ بیٹھتے دیکھ انہوں نے سامنے بیٹھی ظوفا کی طرف اشارہ کیا تو مسکراتا ان کے پاس سے اٹھا اور ظوفا کے ساتھ ہی چارپائی پہ بیٹھ گیا۔ یہ بیوی کے پیچھے لگنے والا ہے؟ عثمان کی فرما برداری پہ کیف نے چٹکلا چھوڑا تو سب کہکا لگا اٹھے۔ جب عثمان نے ظوفا کی جانب جھکتے کوئی شک کہا، جس پہ وہ بھی ہنس دی۔ حیام آپ نے کب جانا واپس؟ ہلکی پھلکی باتیں کرتے عثمان نے حیام کو بازو کے حلقے میں لیتے پوچھا۔ پرسوں یونیورسٹی جانا ہے تو میں صنم اور ارتسام بھائی کے ساتھ ہی چلی جاؤں گی کل، مسکرا کے کہتی ظوفا کو چٹکی بھر گئی، جس پہ وہ اسے گور کے رہ گئی۔ کیا خیال ہے ہنی مون کے لیے گاؤں ہی آ جائیں ہم دونوں، پھر صبح سیر پہ بھی نکل جایا کریں گے؟ صنم کے ساتھ اچانک سے بیٹھتے جانے کہاں سے نمودار ہوا تھا۔ پہلے شادی ہو جانے دے، وہ دانت پیستے بولی۔ یار وہ بھی کوئی مسئلہ ہے؟ میں تمہیں اپنے ساتھ یہاں لے آیا ہوں، سمجھو تمہاری رخصتی ہو گئی۔ اس کی بات پہ اس نے شرارت سے کان میں سرگوشی کرتے کہا تو اس کی حرکت پہ وہ خفت زدہ ہوتی پیچھے ہونے کا اشارہ کرنے لگی، جب کیف کی شریر سی آواز گونجی۔ بھئی محفل میں ایک دوسرے کے کان میں سرگوشیاں کرنے سے پرہیز کریں، یہاں کچھ غیر شادی شدہ حضرات بھی موجود ہیں۔ دلوں پہ تیر چلتے ہیں، وہ سیدھے سیدھے ارتسام پہ چوٹ کر رہا تھا، جس پہ وہ ڈیٹو کی طرح کہکا لگا اٹھا۔ ایسی کوئی بات نہیں بھائی، صنم منہ بنا کے بولی۔ جب بات سمجھتے سب ہنسنے لگے۔ تم بھی اس کیٹیگری میں شامل ہونے والے، ٹینشن نہ لو۔ ارتسام نے ہنستے ہوئے جیسے یاد کروانا چاہا کہ اس کی اب شادی ہونے والی ہے۔
ان 3 دنوں میں اعتصام کی اچھی خاصی دوستی ہو گئی تھی۔ جب لڑکیاں جلدی دوست بنا لیتی تھیں، یہ تو پھر لڑکے تھے، ایک دو بات سے اتفاق کرتے جگری یار بن جاتے تھے۔ ویسے حیرت کی بات ہے بھابھی ابھی آئی نہیں اور لائٹ نے اپنا کمال دکھانا شروع کر دیا۔ اب کی بار جہاں عماد نے بھی حصہ لیا وہیں محفل ایک بار پھر زعفران ہو گئی۔ اوئے خبردار اگر میری بیوی کو کچھ کہا تو۔ عماد کی بات سنتے عثمان نے مصنوعی سختی لیے کہا تو اس کی جذباتیت پہ سب ینگ پارٹی نے شرارت سے او کیا، جس پہ بے ساختہ ہی صوفہ جھیپ گئی۔ دیکھ رہی ہیں دی جان اپنے لاڈلے کے کام، ہمیں روب دکھا رہا ہے۔ چار چارپائی ترتیب سے سیٹ تھیں چکور میں، درمیان میں دی جان کا حقہ پڑا تھا۔ لڑکے جس چارپائی پہ بیٹھے تھے ان کے پیچھے بھی ایک چارپائی پڑی تھی جس پہ جہانگیر مخالف سمت میں بیٹھے موبائل پہ کوئی کام کر رہا تھا، جبکہ کیف اس کے پاس ہی باہوں میں تکیہ بھیجے اپنے پیر اوپر کرے بیٹھا تھا۔ ان کی اگلی والی چارپائی سے عماد اٹھ کے دی جان کے پاس شکایتی انداز میں بولا، تمہیں کیوں تڑکے لگ رہے ہیں برخوردار؟ عامر رفاقت عماد کے والد نے اپنے ہی لڑکے کو لتاڑا کہ وہ دل محسوس کر رہ گیا۔ کس روٹی محبوبہ کے ساتھ لگے ہیں آپ جناب؟ کیف ایک ہی جسم میں تکیہ اپنی سائڈ رکھتا جہانگیر کی گود میں سر رکھتا شرارت سے بولا کہ اس کی بات پہ وہ گھور کے تکیہ اس کے سر پہ ہی رکھتا موبائل پہ مصروف ہو گیا۔ لگتا ہے محبوبہ ناراض ہے۔ اپنے منہ پہ تکیہ اور اس کے بازو کا بوجھ سہتے وہ جلتا کڑتا اٹھا اور ایک دھمکا اس کے بازو پہ جڑ دیا۔ صنم اور اعتصام کو اکٹھا بیٹھا دیکھ دعا ان کے پاس آ گئی اور صنم کے ساتھ بیٹھتی پاؤں نیچے جھلانے لگی۔ اعتصام صنم سے کچھ کہہ رہا تھا جس پہ وہ مسکرا رہی تھی، جبکہ دعا کبھی اعتصام کو دیکھتی جو شرارت سے مسکراتا اور کبھی صنم کو۔ کیا دیکھ رہی ہو دعا بیوی؟ حیام نے دعا کو دیکھتے مسکراہٹ دبائے پوچھا۔ ان کا بیبی نہیں آیا یہاں؟ یار اس کی کہانی بیبی بیٹھ کی ہے۔ اس کے سوال پہ جہاں صنم سٹپٹائی وہیں باقی سب بھی چونک اٹھے اور حیرت سے دعا کو دیکھنے لگے۔ پھر نظر سب کی صنم کی طرف گئی جو بھوکلا اٹھی۔ نہیں گڑیا، ابھی اللہ تعالیٰ نے ان کو بیبی نہیں دیا، جب ان کے پاس آئے گا تب ہم ضرور دیکھنے جائیں گے اور کھیلیں گے بھی۔ عماد دی جان کے پاس سے اٹھتا دعا کو اپنی گود میں بٹھاتا سمجھانے لگا، جس پہ وہ اچھا کہہ گئی۔ اب اس کی نظریں دوپا پہ تھیں جس کو محسوس کرتا حیام کہہ کر لگا اٹھی، کیا بچی ہے یہ؟ دعا کا گال جھومتی اس نے تبصرہ کیا۔ لائٹ تو رات گئی نہیں آئی تھی، جبکہ لڑکے اٹھ کے باہر حویلی سے نکل پڑے کہ کچھ نے اسموکنگ کرنا تھی اور ایسے ہی چہل قدمی کرتے رہے۔ لڑکیاں بزرگوں کے پاس بیٹھتی ان کی کہانیاں قصے سنتے ہنستی مسکرا رہی تھی۔ صبح ناشتے کے بعد زوفا کی فیملی روانہ ہو گئی۔ رسم کے مطابق ان کے ساتھ زوفا بھی گئی تھی، لیکن عثمان نہیں گیا تھا کیونکہ پیچھے سب مہمانوں نے رخصت ہونا تھا، تو اس نے شام کا آنے کا کہہ دیا کہ شام کو شہر آ جائے گا، ساتھ حیام کو بھی ہاسٹل چھوڑ جائے گا۔ گاؤں کی روایت کے مطابق دادی جان کے ڈھیروں مٹھائی کے ٹوکرے ان کے نانا کرتے بھی ساتھ بھجوائے اور گل کو اس کی نئی زندگی کی شروعات کی خوشی میں اپنی طرف سے تحفے بھی دیے۔ کیف اور جہانگیر ان سب کے اٹھنے سے پہلے ہی روانہ ہو گئے تھے کسی کام کے سلسلے میں۔ عماد گل دعا اور تائی جان کو اپنے ساتھ لیے روانہ ہوا اور ان کے پیچھے ہی دی جان، دادی جان، عامر رفاقت اور ساتھ اظہر صاحب ایک گاڑی میں۔ رخصت ہوتے وقت دی جان نے ان سے عماد کے نکاح میں آنے کا وعدہ لیا۔ چلیں بیگم ہم بھی چلیں۔ سب کے جانے کے بعد اعتصام نے صنم کو باہر نکلنے کا کہا جو وہیں دروازے پہ ٹک گئی تھی حیام سے باتیں کرنے میں، کیونکہ حیام اپنے لالا کے ساتھ آنے والی تھی۔ ایک منٹ آ رہی ہوں، اتنا کہہ کے وہ پھر اس سے باتیں کرنے میں مصروف ہو گئی کہ اعتصام آنکھیں گھما کے رہ گئی۔ حیام بہن آپ وہاں پہنچتے ہی میری زوجہ محترمہ کو لمبی کال کر لیجیے گا، ابھی جانے کا ٹائم ہے ورنہ لیٹ پہنچیں گے ہم۔ اعتصام ان کے قریب آتا صنم کا ہاتھ تھامتے عاجزانہ گویا ہوا کہ حیام کھلکھلا اٹھی۔ کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ آ رہی تھی میں بس، صنم نے خفگی سے کہا، لیکن وہ حیام کو خدا حافظ کہتا اس کا ہاتھ تھامے گاڑی میں بیٹھا چکا تھا۔ اب باقی کی باتیں مجھ سے کر لو تم۔ گاڑی سٹارٹ کرتے حویلی سے باہر نکالتے اس کا ہاتھ لبوں سے لگاتے کہا اور ایسے ہی ہاتھ تھامے رکھا۔ کیا کر رہے ہیں؟ ہاتھ تو چھوڑیں، وہ بوکھلاتے بولی، لیکن وہ انسنی کرتا اس کی انگلیوں میں انگلیاں الجھائے ہر تھوڑی دیر بعد لبوں سے لگا رہا تھا۔ کچھ تو معلوم ہو آخر تیرا معیار کیا ہے؟ مجھ سے ہر شخص یہاں تیرے سوا راضی ہے۔
دعا سو گئی ہے، مجھے پکڑا دیں اسے۔ سفر کے دوران دعا عماد کی گود میں ہی بیٹھ گئی تھی اور اسے سوتا دیکھ ساتھ پیسنجر سیٹ پہ بیٹھی گل نے کہا تو عماد نے گاڑی کی اسپیڈ سلو کرتے اپنا بازو سائڈ پہ کیا تاکہ وہ اسے اٹھا لے۔ بسم اللہ۔ اس کو پکڑتے احتیاط سے گل نے اپنی گود میں لٹا دیا اور اب پیشانی چومی۔ پورے راستے عماد نے ایک بار بھی اس کو مخاطب کرنے کی کوشش نہیں کی تھی، حالانکہ ناراض گل تھی اس سے، لیکن اب گل کو لگ رہا تھا کہ عماد کا موڈ آف تھا۔ تائی جان بھی سو گئی تھی۔ راستے میں تو سارا سفر خاموشی میں ہی کٹ گیا۔ گھر پہنچتے ہی تائی جان ملازمین کو بلاتی سامان اندر رکھوانے لگی۔ جب عماد اپنی سائڈ سے نکلتا گل کی طرف آتے احتیاط سے دعا کو اٹھاتا گل کے روم میں چھوڑنے جانے لگا۔ اس کے پیچھے ہی گل بھی آ گئی۔ جب وہ روم میں داخل ہوئی تو عماد اس کو احتیاط سے بیڈ پہ لٹا رہا تھا۔ اس کے ماتھے پہ لب رکھتا وہ اٹھا تو دیکھا گل پاس ہی کھڑی تھی۔ اس کے سائڈ سے ہو کے جانے لگا جب وہ اس کے راستے میں آئی۔ آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ اس کے سامنے کھڑی وہ استفسار کر رہی تھی، جبکہ عماد اس کو نظر انداز کرے باہر جانے لگا کہ وہ پھر اس کے سامنے آ گئی۔ اب آپ ایسا تو نہ کریں میرے ساتھ، بھرائی آواز میں کہتی وہ اپنا سر جھکا گئی کہ آنکھوں سے اشک آرزو پہ بہنے کو بےتاب ہو رہے تھے۔ دیکھیں گل، ختم کریں سب، میں اس بارے میں ابھی بات نہیں کرنا چاہتا۔ اس کو رونے کی تیاری پکڑتے دیکھ وہ لہجہ نرم کرتے بولا۔ لیکن آپ ختم نہیں کر رہے کچھ بھی، آپ ابھی بھی وہی سوچ رہے ہیں کہ آپ کی وجہ سے سب ہوا تھا، آپ کی وجہ سے میں یہاں پڑی ہوں۔ اپنا سر اٹھاتی وہ دکھ سے کہنے لگی کہ عماد نے چہرہ موڑا، آنکھیں زور سے میچی۔ کہا نا کہ اس بارے میں بات نہ کریں۔ مسکرانے کی صحیح کرتا اس کے جھکے سر کو دیکھنے لگا جو یقیناً اب رو رہی تھی۔ بس کریں، اب کیوں رو رہی ہیں؟ اس کے رونے سے بے چین ہوتا چپ کروانے لگا۔ آپ کر دیں انکار، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہوگا آپ کے انکار سے، اور نہ ہی آپ کو کوئی فورس کرے گا۔ جب رونے سے تھوڑا دل ہلکا محسوس ہوا تو اپنی آنکھیں اور رخسار صاف کرتی وہ ہمت سے بولی، جبکہ اس کی بات سنتا عماد حیرت زدہ سا اس کے رونے کی وجہ سے سرخ ہوتے چہرے کو دیکھنے لگا کہ کیا دماغ تو نہیں کہیں چل گیا۔ مجھے کوئی اعتراض نہیں آپ سے نکاح کرنے میں، اور اگر میں انکار کر بھی رہا تھا تو اس کے پیچھے وجہ بھی تھی کہ اس کے کہے لفظ سے وہ ضبط سے کہنا شروع ہوا کہ بات ابھی مکمل بھی نہ ہوئی تھی جب گل کے الفاظ نے اسے ساکت سا کر دیا۔ اور وہ وجہ یہ ہے کہ میں ایک بیٹی کی ماں ہونے کے ساتھ ساتھ طلاق یافتہ بھی ہوں۔ اور کیا وجہ ہو سکتی ہے آپ کے انکار کی؟ کیونکہ جو آپ کہتے آئے ہیں ان سب باتوں کا کوئی جواز نہیں بنتا۔ اس کی بات سنتے ایک بار پھر آنکھیں اشربا کرنے لگی اور وہ تلخی سے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتی بولی، جبکہ عماد تو جیسے گنگ کھڑا وہاں موجود ہی نہیں تھا۔ وہ ایسا کیسے سوچ سکتی تھی کہ اس فضول سی بات کو وہ وجہ بنائے گا؟ کیا اس نے کبھی اس کے طلاق یافتہ ہونے کی بات کی، یا کبھی دعا کو ایسا محسوس کروایا کہ وہ ان سب کی بیٹی نہیں؟ آپ ہوش میں ہیں کہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ آخر آپ کے ذہن میں یہ بات آئی بھی کیسے؟ ہوش میں آتے ہی وہ دھاڑا کہ اس کی دھاڑ سنتے وہ سہم گئی۔ ابھی بھی آپ انکار کر رہے ہیں نکاح سے، تو میں یہی سمجھوں گی نا کہ آپ کو یہی اعتراض ہے۔ ظاہر ہے ایک طلاق یافتہ سے شادی کر کے کیوں اپنی جوانی برباد کریں گے، اور سونے پہ سہاگا یہ ایک بیٹی بھی ہے ساتھ۔ آج جیسے وہ نڈر ہوتی سارے حساب بے باک کرنا چاہ رہی تھی، تبھی ہمت کرتی دوبارہ بولی، جبکہ دل ہی دل میں اس کے رد عمل کا سوچتے وہ ڈر بھی رہی تھی۔ جواب دیں، اب کیوں چپ ہیں آپ؟ اس کو ساکت دیکھتے وہ جیسے چلائی تھی، جبکہ وہ تو اس کی سوچ پہ افسوس کر رہا تھا کہ اس کے انکار کو وہ اس طرح لے گی، کبھی گمان میں بھی نہیں آیا تھا۔ کوشش کیجیے گا کہ میرے سامنے نہ آئے آپ، سرد و سپاٹ لہجے میں کہتا وہ بغیر اس کو دیکھے وہاں سے نکلتا چلا گیا، جبکہ اس کی بے رخی پہ وہ وہیں فرش پہ بیٹھتی چلی گئی اور آرزو کو گرم سیال سے بھگونے لگی۔ کیوں اللہ جی کیوں؟ وہ پھوٹ پھوٹ کے روتی شکوہ کرنے لگی، اور وہ کرتی بھی کیا سوائے اللہ سے فریاد کرنے کے؟ اسی سے ملنے جاتی تھی نا تو مجھ سے چھپ کے، یہی ہے نا تیرا یار؟ کانوں میں جیسے سالوں پہلے کی آواز گونجنے لگی۔ اسی سے نین ملاتی رہی ہے نا؟ اپنے اس یار سے پہلے ہی سیٹ تھی تو مجھ سے شادی کیوں کی؟ ساتھ ہی تھپڑ کی آواز گونجی۔ جیسے جیسے کانوں میں آوازیں آتی گئیں ویسے ویسے وہ ٹوٹتی خود کو اذیت دیتی رہی، لیکن دوسری طرف بھی اذیت کم نہ تھی۔ کمرے سے باہر نکلتے ہی وہ اپنے کمرے میں گیا اور دروازہ دھار سے بند کرتا اپنے بال مٹھیوں میں دبا گیا۔ بیڈ پہ بیٹھتے دراز سے سگریٹ نکال کے اسے سلگایا، لیکن جو جلن ابھی سینے میں محسوس ہو رہی تھی وہ جیسے بڑھتی جا رہی تھی۔ آخر کیسے وہ سوچ بھی سکتی ہیں یہ بات؟ کھڑے ہوتے دیوار پہ ہاتھ مارتے اس نے کرب سے کہا، جا دفع ہو جا یہاں سے، جس کا گند پال رہی ہے۔ وہ آوازیں، الفاظ ابھی بھی اس کے کانوں میں سنائی دیتے
जा दफ़ा हो जाए यहाँ से जिसका गंद पाल रही है। वो आवाज़ें, वो अल्फ़ाज़ अभी भी उसके कानों में सुनाई देते थे, जब उसे उसके नाम के साथ जोड़ के बदनाम किया गया। यहाँ तक कि उस शख़्स ने अपनी औलाद को अपना मानने से भी इनकार कर दिया। अचानक मोबाइल पे कॉल की रिंग सुनाई दी, जिस पे वो मुतवज्जा हुआ और सर का दर्द महसूस करते मोबाइल को पॉकेट से निकाला, तो देखा कि जहांगीर का नंबर था। लंबी सर्द आह खारिज करते उसने ओके किया और कान से लगाया। अमाद घर पहुंच गए? दूसरी जानब से जहांगीर की मसरूफ सी आवाज सुनाई दी। अमाद जवाब न मिलने पे वो फिर बोला, जी लाला पहुंच गए। आंखें सख्ती से मीचते अपना लहजा नॉर्मल करते वो बोला, जबकि उसका दिल कर रहा था कि अपनी तकलीफ को वो आंखों के बहते पानी से निकाल दे। क्या हुआ है तुम्हें? तुम ठीक हो? अपने ऑफिस में बैठा उसकी आवाज सुनता वो परेशान होता उठा और सामने बैठे शख्स से एक्सक्यूज करता साइड पे हुआ। कुछ नहीं भाई, वो जब बोला तो लहजा साथ नहीं दे रहा था। अमाद बताओ मेरी जान, मैं सुन रहा हूँ। उसने प्यार से पूछा कि अमाद का जब जवाब दे गया और थके हारे अंदाज में बेड पे बैठता तकलीफ को बहाने लगा। अमाद, उसके रोने पे जहांगीर ने सरदनिश की। मैं थक गया हूँ भाई, नहीं बर्दाश्त हो रहा कुछ भी। इनकी खुशियां लौटाना चाहता हूँ लेकिन नहीं कर पा रहा। मुझसे नहीं होगा। कोशिश के बावजूद वो खुद को मजबूत ना कर पाया। वो समझ रही है कि मुझे उनके तलाक याफ्ता होने पे एतराज है। मुझे उनका दुआ की माँ होने पे एतराज है। बाखुदा ऐसा नहीं है। आंखों से रवानी रोकते वो ठहरते हुए बोला, मुझसे नहीं होगा ये निकाह। मजीद जहांगीर कुछ कहता जब अमाद खुद ही कॉल काट के अपना सर थाम गया और खुद को कंपोज करने लगा। बगैर ताखीर किए जहांगीर ने कॉल बैक की तो अमाद ने नाचार उठा ली। कुछ दिन पहले दुआ पूछ रही थी कि उसके बाबा कौन है। तब मैंने जवाब दिया कि वो तुम्हें बाबा कहे और मैं यही चाहता हूँ कि वो तुम्हारी बेटी कहलाई जाए, सिर्फ तुम्हारी। उसके फोन उठाते ही जहांगीर बोलना शुरू हुआ। उसने जिस अंदाज में सवाल किया था तब मैं खुद जैसे बिखर गया, लेकिन मेरा जवाब सुनते वो जो चमक उसकी आंखों में आई, जो खुशी मैंने उसके चेहरे पे देखी, वो कभी नहीं देखी थी। अमाद, वो शुरू से तुम्हें अपना बाप मानती है, वो तुम्हें ही अपने बाप के रूप में देखना चाहती है, क्योंकि हम में सबसे ज्यादा प्यार भी तुमने ही दिया है उसको। तुम्हारे इस निकाह में होने सब तुम्हारे इस निकाह में सबसे ज्यादा हामी मैंने ही भरी थी, क्योंकि मैं जानता हूँ कि जो प्यार और इज्जत उनको तुम दे सकते हो वो कोई भी नहीं देगा। और जो तुम फजूलियात सोचते हो कि तुम्हारी वजह से वो तलाक याफ्ता है, तो ये जहन से निकाल लो। इस सब में अल्लाह की रजा शामिल थी। तुम भी जानते हो और बाकी सब भी कि वो शख्स गुल को पहले दिन से ही इज्जत नहीं देता था। और इसमें भी अल्लाह की रज़ा शामिल है कि वो तुम्हारे साथ निकाह के बंधन में बंधने वाली है। अपने दिमाग से सारी मनफी सोचें निकालो और साबित करो कि अल्लाह ने अगर तुम्हें इन दोनों के लिए मुंतखब किया तो तुम अच्छा इंतखाब बनो। अपने मखसूस नर्म अंदाज में वो उसे समझाता जा रहा था और अमाद खामोशी से सुन रहा था। सुन रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ? अपनी बात खत्म करते जहांगीर ने रोब से पूछा। जी सुन रहा हूँ, हल्की सी आवाज में मिनमनाया, अलबत्ता जैसे दिल हल्का हो गया था। गुल तुम्हें बचपन से पसंद करती है और ये भी मत भूलो कि मैं जानता हूँ कि तुम भी उसे पसंद करते हो। तो बगैर कोई मजीद ड्रामा किए निकाह की तैयारी करो। आखिर में वो मसनूई सख्ती से बोला, लेकिन शरारत की रमक मौजूद थी। जी लाला, वो आसूदगी से मुस्कुराता बोला तो जहांगीर उसको मजीद एक दो हिदायत करता फोन रख गया। अल्लाह मुझे हिम्मत दे इस सब आजमाइश में पूरा उतरूं, दिल में कहता खुद से वो बेड पे चिट लेट गया। जबकि दूसरी जानिब वो अपनी तकलीफ कम करने के लिए अल्लाह के हुजूर सजदा रेज हुई। दुआ के माथे पे लब रखते वो जानमाज से बैठी अपने सुकून की तलबगार हुई। मुझे तो लड़कों के इस कदम से खौफ ही आ रहा है। क्या जरूरत है इस सब की? कहीं इस सब में वो खुद का नुकसान न कर ले, खुदा न खास्ता। दादा जान के कमरे में इस वक्त उनके दोनों बेटे आमिर और अजहर बैठे अपने वाले साहब से तबादला ख्याल कर रहे थे, जो कदम जहांगीर और कैफ ने उठाया था उस पे। हाँ बात तो सही कर रहे हो, जिनसे उलझे हैं वो हैं भी उल्टी खोपड़ी के, दादाजान ने तायद करते कहा। मैंने जहांगीर को मना किया था कि एक बार के इस मामले से दूर रहो, सदका करके इनके मुंह पे मार दो सब, लेकिन वो अपने बाप का हक कभी भी छोड़ने वाला नहीं। आमिर साहब ने मजीद बात की तो बाकी महज सर हिला गए। बस अब दुआ ये है कि इस सब में गुल की जिंदगी मुतासिर ना हो। बहुत मुश्किल से उसकी जिंदगी नॉर्मल हुई है और अपनी बच्ची में मसरूफ हुई है, वरना तो वो बिखर सी गई थी। दादा जान ने अफसुर्दगी से कहा, जानते थे कि इस सब का ताल्लुक गुल की साबका जिंदगी से भी था। अगर उन्होंने इसकी जात में मजीद कोई बात की तो वो कानूनी कार्रवाई करेंगे। अब वो फिर शहर जाके बैठ गया। जरा एहसास नहीं इसको कि यहाँ हम सब मिलने को बेताब होते हैं और वो वहां सर खपाई करने चला जाता। मैं तो कहता हूँ मैं तो कहता
تو تمہاری दी جان سے کہہ کے اس کی بھی شادی کروائے، کم از کم گھر تو آئے گا نا، ہفتے میں ایک بار ہمارے لیے نہ صحیح بیوی کے لیے ہی صحیح۔ جہانگیر کے رویے سے وہ سخت عاجز آ چکے تھے، تبھی وہ سختی سے بولے، اسے گھر میں سکون ہی نہیں تھا، یہاں آتا بھی ایک دو دن پھر یہاں سے شہر چلا جاتا کام کا بہانہ کر کے۔ ان کو تو یہ بھی شک ہو چلا تھا کہ کہیں وہ گھر نہ بسا کے بیٹھا ہو، جبکہ ان کی سوچ کا معلوم ہوتے کیف کا ہنس ہنس کے برا حال تھا کہ آپ کا سڑو پوتا کہیں کر ہی نہ لے شادی۔ اس کے آفس میں بیٹھا وہ بہت مزے سے ٹانگ بٹانگ جمائے پلیٹ سے بسکٹ اٹھاتا ایک کے بعد ایک کھا رہا تھا، جبکہ وہ کوف سے اس آفت کو اپنے آفس میں کب سے بیٹھا دیکھ رہا تھا۔ کیف اب دفع ہو جاؤ یہاں سے، مجھے اور بھی کام ہے۔ اس کو مسلسل ڈیٹو کی طرح بیٹھا دیکھ آصف جھلا کے بولا، تجھے کیا مسئلہ ہے؟ ایک تو میں اپنی خوشی سیلیبریٹ کر رہا ہوں اور تو مجھے باتیں کر رہا ہے۔ سیدھا ہو کے بیٹھتا وہ آصف کو دیکھ کے خفگی سے گویا ہوا، جبکہ بک ریک سے فائل ڈھونڈتے آصف نے مڑتے خطرناک گھوری سے نوازا، 3 دن سے تیری خوشی ہی دیکھ رہا ہوں میں۔ وہ دانت پیستے بولا کہ کیف اپنی بتیسی کی نمائش کرنے لگا، ہاں تو تجھ پہ فرض ہے یہ سب دیکھنا، لٹھ مار انداز میں کہا کہ آصف سر پیٹتا رہ گیا۔ اتنا ٹائم ہو گیا ویسے، اب تک تو آ گئی ہوگی نا وہ؟ دیوار گیر کھڑکی کو دیکھتے کیف نے اضطرابی حالت میں کہا اور چیئر سے اٹھتا اپنی شرٹ کا کالر ٹھیک کرنے لگا۔ آ گئی ہوگی، آصف نے اس کی بات پہ توجہ دیے بغیر کہا۔ چل بتا کیسا لگ رہا ہے تیرا بھائی؟ بالوں کو سیٹ کرتے اس نے آبرو اچکاتے کہا۔ پہلی نظر میں کوئی فدا نہیں ہونے والا، آصف اس کی طرف مڑتے احسان کرنے والے انداز میں کہتا، جلانے والی مسکراہٹ اچھالی۔ چل اوکے میں چلتا ہوں، اس کو آنکھ دبا کے کہتے آنکھوں پہ گلاسز لگاتا دلکش مسکراہٹ لیے اس کے آفس سے نکلا۔ پیچھے وہ اس کے پھیلائے گند کو ٹیبل سے صاف کرنے لگا۔ آفس روم سے نکلتے وہ نظریں ادھر ادھر گھمائے راہداری سے چلتا ہوا ڈپارٹمنٹ سائڈ پہ جانے لگا۔ ڈپارٹمنٹ کے باہر بنی 3 4 سیڑھیوں پہ چڑھتا وہ بے نیازی ظاہر کرتا جا رہا تھا جب اسے حیام نظر آ گئی، جو گراؤنڈ کو کراس کرتی ادھر ہی آ رہی تھی۔ میں نے اب کسی دن ان کو ایسا سنانا ہے کہ لگ پتا جائے گا، جب دیکھو تنگ کرتے رہتے۔ یہ صنم تھی تو جو سخت جھنجھلاہٹ کا شکار ہوئے شاید ارتسام کو کوس رہی تھی، جس پہ حیام ہنس رہی تھی۔ سامنے دیکھنے کے بجائے حیام نے سر جھکایا تھا، شاید وہ صنم سے ہنسی چھپا رہی تھی، لیکن کیف کے قریب پہنچتے صنم نے اسے پہچان لیا۔ حیام اب حیام اپنے بیگ سے موبائل نکال رہی تھی جب صنم نے ایک ٹھوکا مارا۔ وہ ایسے ہی مصروف سے بولی، جبکہ بیگ پہ جھکے ہونے کی وجہ سے اس کے تھوڑے بال دوپٹے سے نکلتے چہرے پہ بھی آ رہے تھے۔ وہ کیف بھائی۔ صنم اس کا دھیان کیف کی طرف کروانے لگی کیونکہ صنم نے دیکھ لیا تھا کہ کیف کا دھیان بھی ادھر ہے۔ کدھر؟ اپنا سر اٹھاتی وہ پوچھنے لگی۔ وہ سامنے۔ آنکھوں سے اشارہ دیا تو حیام نے چہرہ سامنے کی طرف کیا جہاں وہ ان دونوں کو دیکھتا مسکرا رہا تھا۔ اپنے بیگ میں دیکھو، کوئی ربن یا کیچر مل جائے، مجھے نہیں مل رہا، بال باندھنے ہیں۔ کیف کو دیکھتے وہ جلدی سے بولی اور اس کی طرف قدم بڑھائے۔ السلام علیکم، آپ یہاں؟ اس کے پاس پہنچتے حیام نے حیرت کا اظہار کیا۔ وعلیکم السلام، جی میرا ایک دوست ہے یہاں، بس اسی سے ملنے آیا تھا، آپ بتائیں کیسی ہیں آپ؟ قطعی انجان بنتا وہ بھی حیام کو دیکھتے حیرت کا اظہار کرنے لگا جب صنم بھی پاس آئی اور حیام کے ہاتھ میں کیچر پکڑایا۔ جی اللہ کا شکر ہے، آپ بتائیں باقی سب کیسے ہیں؟ وہیں کھڑے کھڑے اس سے حال احوال دریافت کر رہی تھی۔ سب ٹھیک ہے، بس آپ کو یاد کیا جا رہا تھا، سب کو بتاتا وہ شرارت سے گویا ہوا کہ حیام خجل سے مسکرا دی۔ ابھی کیف کا ارادہ وہاں رک کے اچھی خاصی گفتگو کرنے کا تھا، لیکن عین وقت پر لیکچر کی بیل ہو گئی، جس پہ کیف اندر ہی اندر آصف کو گالیاں دینے لگا کیونکہ اس کے مطابق یہ یونیورسٹی اس کی تھی اور یہاں کا ٹیچر بھی تھا وہ۔ کلاس کا ٹائم ہو گیا، حیام نے بیل سنتے ہی آہستہ سے کہا تو کیف سر کو جا گیا۔ ہاں جی خیر، آپ جائیں کلاس لیں، میں چلتا ہوں، بس دوست سے ملنے آیا تھا، ارتسام کو میرا سلام پیار دیجیے گا۔ الوداعی کلمات کہتے کیف جاتے جاتے صنم کو چھیڑ گیا۔ صنم اس اچانک آفتاب پہ بوکھلا گئی اور محض سر ہلا گئی۔ کیف کے وہاں جانے کے بعد وہ دونوں کلاس کی جانب چل دیں۔ سلام میں دے دوں گی، تم پیار دے دینا۔ کلاس میں انٹر ہوتے حیام نے دانت نکالتے کہا، جس سے صنم شرمانے کے بجائے دانت نکالتی ضرور کہہ گئی، بے شرم۔ اپنی نشستوں پہ بیٹھتا حیام نے کہا تو وہ کھلکھلا اٹھی۔ جہانگیر تمہارے دادا جان کہہ رہے ہیں عماد کے نکاح سے پہلے پہلے یہاں پہنچو۔ ابھی وہ گاڑی ڈرائیو کر رہا تھا جب اس کے فون پہ اظہر چاچو کی کال آئی۔ فون کو بلوٹوتھ سے کنیکٹ کرتے اوکے کیا جب سلام دعا کے بعد چاچو سنجیدگی سے کہنے لگے، مگر مجھے ابھی کام ہے بہت، اتنی جلدی نہیں آ سکتا میں، نکاح سے پہلی رات کو آ جاؤں گا۔
اس کی بات سنتے وہ منانے والے انداز میں کہا، لیکن وہ دوسری جانب بھی جیسے ضد لگا کے بیٹھے تھے۔ میں کچھ بھی نہیں سن رہا جہانگیر، اس جمعہ نکاح ہے تو کل تم یہاں آ رہے ہو کسی بھی صورت۔ انہوں نے اٹل لہجے میں کہا کہ جہانگیر منہ بنا گیا، بلیک میلنگ۔ چاچو یار سمجھے، وہ بے بسی سے کہنے لگا، وہاں جو بیوی بچے پال رہے ہو ان کو بھی ساتھ لے آنا۔ بیچارے کے پیچھے ہی پڑ گئے یہ لوگ تو۔ انہوں نے کہتے کال کاٹ دی۔ حد یار، تانے دینے لگے ہیں ہم۔ ان کی بات پہ وہ بڑبڑاتا، گاڑی کا ٹرن لیتا، بلڈنگ کے پارکنگ ایریا میں داخل ہوا۔ گاڑی پارک کر کے وہ اپنا بیگ نکالتا، گاڑی کو لاک کرتے باہر آیا، لفٹ میں انٹر ہوتے اپنے فلور نمبر کا بٹن پش کیا۔ اپنے اپارٹمنٹ میں داخل ہوتے ہی اس نے لانج میں پڑے صوفے پہ اپنا بیگ پھینکا اور اوپر کچن میں گھس گیا۔ فریج سے پانی کی بوتل نکالتے ایسے ہی منہ سے لگائی اور کاؤنٹر پہ رکھتے اپنی ٹائی کی نوٹ ڈھیلی کرنے لگا۔ گلاسز اتارتا اپنے روم میں گیا اور جا کے بعد میں گھستے فریش ہونے لگا۔ چھوٹا سا اپارٹمنٹ 2 کمروں کا گلاسز اتارتا اپنے روم میں گیا اور جا کے بعد میں گھستے فریش ہونے لگا۔ چھوٹا سا اپارٹمنٹ 2 کمروں ایک کچن پہ مشتمل تھا۔ 7 کمروں کے اٹیچڈ باتھ تھا۔ کھانا وہ اکثر خود بنا لیتا یا کبھی کبھی باہر سے ایک آدھ بار چسکا لگا لیتا۔ صفائی پسند وہ خود بھی تھا تو خود ہی سب سمیٹ کے رکھتا تھا۔ بات لے کے وہ نکلا تو موبائل پہ میسج شو ہو رہا تھا۔ مختصر سا جواب دیتے کبرڈ سے اپنی ٹی شرٹ نکالتا پہننے لگا۔ ٹی شرٹ نکالتے اس کی نظر وہاں پڑے فریم پہ گئی۔ بے ساختہ ہی اس کو ہاتھ میں لیا اور مبہوت سا دیکھنے لگا۔ کتنی بدل گئی ہو تم۔ فریم میں موجود ایک ننھی سی بچی کی تصویر تھی جسے دیکھتے وہ سرد آہ بھرتے بڑبڑایا۔ انگلیوں کے پوروں سے تصویر میں ہی اس کا گال چھوتے پوروں کو اپنے لبوں سے لگا گیا۔ چند پل ایسے ہی دیکھتے فریم کو وہ واپس جگہ پہ رکھتے بیڈ پہ ڈھیسا گیا۔ اف، تھکن۔ اس وقت اس کا دل چاہ رہا تھا کہ کوئی ہو اور اس کا سر دبا دے، لیکن ہائے رے قسمت۔ چل جہانگیر، کل پرسوں چلتے ہیں واپس، پھر وہاں سے سر دبواتے ہیں اپنا۔ ایک جست میں اٹھتے اپنی تھکن کی پرواہ کیے بغیر وہ کچن میں گھسا اور کھانے کے لیے کچھ بنانے لگا۔ نم بالوں میں ہاتھ پھیرتا کبرڈ سے کچھ تلاشنے لگا۔ مطلوبہ چیز ملنے پہ اسے کاؤنٹر پہ رکھا اور فریج سے فریز قیمہ نکالنے لگا۔ قیمے کے پیکٹ کو پانی میں رکھتے اس نے 2-3 آلو پکڑے اور ان کو چھیلنے لگا۔ ساتھ ہی کچھ یاد آتے اپنے بیڈ روم میں گیا اور موبائل پکڑتے نمبر ڈائل کرنے لگا۔ ہاں بول، دوسری جانب سے فون اٹھاتے ہی پوچھا گیا۔ کاؤنٹر پہ موبائل رکھتے اس کا اسپیکر آن کیا اور ساتھ ساتھ آلو کاٹنے لگا۔ کہاں ہے ابھی، چلا گیا ہے یا ادھر ہی ہے؟ ساتھ ساتھ اب وہ آلو کو بھی دھو رہا تھا۔ نہیں ابھی کہاں، تیری جیسی بیوی گھر میں موجود ہو تو انسان کہاں جائے، ویسے بھی اب سوچ رہا تھا کہ چلا جاؤں۔ اپنا کام مکمل کرتے وہ گاڑی کی طرف آتا ہوا بولا، چل واپس کل چلے جانا، ابھی آ جا، یہ بیوی تیرے لیے کھانا بنا رہی ہے، اور سنو آتے ہوئے تندور سے روٹیاں لیتے آنا، ٹھیک ہے؟ تیزی سے ہاتھ چلاتے اب وہ قیمے کو پین میں ڈالتے اس پہ ڈھکن دیتا، ساتھ ساتھ مسالے بھی نکال رہا تھا۔ یار کیا اب یہ بھی نہیں بنتی تم سے، وہ خوف سے کہتا گاڑی میں دھڑام سے بیٹھا۔ اس کو جواب دیے بغیر جہانگیر نے کال کاٹی اور آلو کو الگ سے مسالے ڈال کے بھوننے لگا۔ جب تک آلو بھون لیے تب تک قیمہ بھی اپنے پانی سے تیار تھا۔ نمک مرچ مسالہ وغیرہ قیمے میں ڈالا اور اس کو بھوننے لگا۔ آلو بھی ساتھ ہی ڈال کے ان کو اکٹھا پکانے لگا۔ برتن سمیٹتے مسالوں کو ان کی جگہ پہ رکھا، تب تک دروازے پہ بیل بجی۔ لا روٹیاں دے، اس کو دروازے پہ دیکھتے ہی جہانگیر نے ہاتھ آگے کیا۔ اندر آنے دے ناشکری عورت، دروازے پہ ہی بحث شروع کر دیتی ہو، عجیب روایتی بیویوں والا رویہ۔ اس کو ہاتھ میں روٹیوں کا پیکٹ پکڑاتے وہ بیزار سا کہتا اندر آیا اور صوفے پہ پاؤں اوپر کرتا لیٹ گیا۔ کھانا ٹیبل پہ لگاتے کیف کو آواز دی تو فریش ہوتا اس کے ساتھ کچن کے ایریا میں آ گیا جہاں 4 کرسیوں کے ساتھ میز رکھا تھا۔ واہ یار، کھانا تو مزے کا بنا ہے۔ پہلا لقمہ لیتے ہی کیف تعریف کیے بنا نہ رہ سکا۔ شکریہ، اپنا حق سمجھتے اس نے سر کو خم دیتے وصول کیا۔ کھانے سے فارغ ہوتے کیف تو روم میں آ گیا اور موبائل میں لگ گیا، جبکہ جہانگیر ابھی کچن میں برتن دھونے لگا۔ تیری بیوی کو بہت فائدہ ہوگا تیری وجہ سے، ساری گھر داری سیکھ لی ہے تم نے بھائی، واہ۔ کیف اندر لیٹے لیٹے ہی اس کے سگڑ پن کی تعریف کرتا۔
سر سرا رہا تھا، جبکہ اس کی بات سنتے جہانگیر تعصب سے سر نفی میں ہلانے لگا کہ یہ ہمیشہ یہی بکواس کرتا تھا، یہاں آگے بجائے اس کا ہاتھ بٹانے کے۔ یہ کیا پڑھتا رہتا ہے، تو تنگ نہیں آتا؟ جہانگیر کو کمرے میں آتا دیکھ وہ بک شیلف میں لگی کتابوں کو دیکھتے اشارہ کرنے لگا۔ نہیں، ایک لفظی جواب دیتا وہ اس کے ساتھ ہی نیم دراز ہو گیا اور اپنا سر دبانے لگا۔ سر میں درد ہے؟ کیف نے پریشانی سے پوچھا۔ سر ہلا کے جواب دیا۔ لا دبا دوں؟ کیف نے کہا تو جہانگیر بغیر دیر کی اس کی گود میں سر رکھ کے لیٹ گیا۔ کیف مسکراتا اس کے ماتھے پہ ہاتھ رکھتا دبانے لگا۔ کوئی بات پریشان کر رہی ہے؟ کچھ توقف کے بعد کیف نے پوچھا، لیکن جہانگیر کی طرف سے خاموشی ہی ملی۔ جھک کے دیکھنے پہ پتہ چلا کہ وہ سو گیا تھا۔ کیف ہنستا بیڈ سے ٹیک لگاتے اس کا سر ہنوز دبانے لگا۔ جانتا تھا کہ کسی پریشانی میں ہے لیکن بتائے گا نہیں۔ جہانگیر خود میں یہ پلس پوائنٹ رکھتا تھا کہ وہ اپنی پریشانی کسی کو بتاتا نہیں تھا جب تک وہ خود حل کرنے کی کوشش نہ کر لیتا۔ وہ اپنے کام خود کرنے کا عادی تھا، کسی کی شراکت داری کو وہ زیادہ دیر تک برداشت نہ کرتا جب تک اسے کام پسند نہ آ جاتا۔ آصف رفاقت کی رحلت کے بعد اس نے خود کو خود تک ہی محدود کر لیا تھا، صرف ضروری باتوں کے جواب دیتا، زیادہ بولنا ویسے بھی پسند نہیں تھا۔ کیف اس سے اپنی ساری باتیں شیئر کرتا تھا، چاہے غم کی ہوں یا خوشی کی۔ اس کو سکون کی نیند سوتا دیکھ کیف نے اپنے موبائل کا کیمرہ آن کیا اور اس کے چہرے پہ انگلیاں پھیرتے ویڈیو ریکارڈ کرنے لگا۔ ویسے تو اس کے ہاتھ سفید اور صاف تھے، لیکن جہانگیر کے منہ پہ مردوں والے ہی لگ رہے تھے۔ ویڈیو ریکارڈ کرنے کے بعد اس نے 5-6 اور تصاویر بنائی، کچھ اس اینگل میں کہ جہانگیر کسی لڑکی کی گود میں سر رکھے ہوئے ہے۔ یہ دوست بہت کمینے ہوتے ہیں۔ اپنی کارستانی مکمل کرتے سکون سے موبائل سائڈ پہ رکھا اور جہانگیر کا سر آرام سے تکیے پہ منتقل کرتے خود بھی اس کے ساتھ لیٹ گیا، جبکہ لبوں پہ شرارت بھری مسکان ہنوز برقرار تھی۔ صبح کے تقریباً 8 بج رہے تھے۔ سورج تو اپنی جھلک دکھانے میں بھرپور کامیاب ہو رہا تھا، لیکن بادل بھی اپنی جھلکیاں ہر تھوڑی دیر بعد سورج کے آگے آتے دکھا رہے تھے۔ موسم بے ایمان لگ رہا تھا۔ گاڑی میں موجود خاموشی کو عثمان نے بظاہر آسمان پہ تبصرہ کیا، لیکن دیکھ وہ صوفہ کو رہا تھا۔ شاید اس کی بات کو سمجھے بغیر وہ آگے کی طرف جھکی اور آسمان کو دیکھتے سادہ لہجے میں بولی، باہر کی کون بات کر رہا ہے، ہم تو اندر کا حال بیان کر رہے ہیں۔ اس کے باہر دیکھنے پہ وہ چوٹ کرتا سنجیدگی سے بولا کہ سمجھتے وہ سرخ پڑ گئی۔ آپ گاڑی چلائیں۔ اپنا ہاتھ اس کی گرفت میں آتے دیکھ وہ جتاتے ہوئے بولی، اور کر بھی کیا سکتے ہیں، ابھی ٹھنڈی آ بڑھتا وہ بولا کہ صوفہ چہرہ دوسری جانب کرتی مسکراہٹ دبا گئی۔ تھکن ابھی سے سو کے اتار لیں آپ۔ اس کے چپ ہونے پہ وہ پھر بولا کہ زوفا نے اس کے بازو پہ ہاتھ مارا۔ آپ کتنے وہ ہیں؟ وہ خفگی سے کہتی ہے، عثمان کو کہکا لگانے پہ مجبور کر گئی۔ کیا میں نے کیا کہہ دیا؟ انجان سا وہ معصومیت سے بولا۔ پتہ نہیں۔ کچھ نہ سوچتے وہ سرخ پڑتی چہرہ جھکایا جب عثمان نے اس کے ہاتھ کو پکڑتے لبوں سے لگایا۔ اداس تو نہیں ہے؟ وہ مزید بات کرنے پہ آمادہ تھا، کیونکہ وہ سفر باتوں میں گزارنا چاہ رہا تھا کہ زوفا بور نہ ہو۔ نہیں۔ اس کو دیکھے بغیر ہی اس نے جواب دیا۔ عثمان سمجھ گیا کہ وہ واقعی اداس ہے۔ ادھر آئیں یار، اداس تو نہ ہو آپ۔ بازو پھیلاتے اس نے زوفا کو اپنے قریب آنے کا اشارہ دیا تو اس کے کندھے پہ سر رکھ گئی۔ اس میں میرا کوئی بس نہیں، وہ بھرائے لہجے میں بولی کہ عثمان نے گاڑی کی سپیڈ سلو کر دی۔ ابھی وہ شہر کی حدود سے نکل آئے تھے تو سڑک ابھی خالی ہونے کے برابر تھی۔ جانتا ہوں، لیکن اس طرح اداس ہونے سے تو کچھ نہیں ہوگا۔ آپ روز اپنی ماما سے بات کر سکتی ہیں۔ ہاں، لیکن یہ ہے کہ روز جا نہیں سکتی وہاں، کیونکہ سفر بہت ہے اور ممکن بھی نہیں۔ گھر میں دادی جان اور میرے علاوہ کوئی ہوگا بھی نہیں۔ حیام بھی بہت دنوں بعد آتی ہے، لیکن آئی ایم شور کہ آپ ان کی کمپنی میں بور نہیں ہوں گی۔ اس کے گرد حصار باندھے وہ نرمی محبت سے کہہ رہا تھا اور اس کے بازو پہ اپنی انگلیاں پھیر رہی تھی، جس سے عثمان کو عجیب سی گدگدی کا احساس ہو رہا تھا، جبکہ اس کی حرکت پہ لبوں پہ مسکراہٹ در آئی تھی۔ نہ کریں، پھر آپ کو شکوہ ہوگا۔ مسلسل اس کی حرکت پہ وہ معنی خیری سے بولا کہ وہ ناسمجھی سے عثمان کو دیکھنے لگی۔ کچھ نہیں، مسکراتی رہا کریں، اداس اچھی نہیں لگتی۔ اس کے ماتھے پہ اپنا لمس چھوڑتے وہ محبت سے بولا کہ ایک شرمگی مسکراہٹ نے لبوں کا احاطہ کیا۔ دن جلدی سے گزر رہے تھے کہ حویلی میں عماد اور گل کے نکاح کی تیاریوں میں سب بوکھلائے پھر رہے تھے۔ رات کو جہانگیر بھی آ چکا تھا گاؤں میں اور اب اپنے کمرے میں سویا نیند پوری کر رہا تھا، جس کا کہنا تھا کہ ہڑبڑی میں بلانے کا یہی انجام ہے کہ وہ 3 دن کے کام 1 دن میں نپٹا کے آیا تھا اور اب اپنے تھکن ایسے سو کے اتار رہا تھا۔
घर में शोर-शराबा हर जगह था कि हवेली की पहली शादी थी, चाहे निकाह की रस्म होनी थी, बस वो भी सादगी से। लेकिन वो अपनी चाह पूरा करना चाहते थे सारे। वो अपनी चाह पूरा करना चाहते थे सारे। अजीब ही दिखावा ये कुछ। लाला कहाँ है? अमाद घर में दाखिल होता मुलाजिम से पूछने लगा। खान साईं वो तो कमरे में सो रहे हैं। वो मुअद्दब सा जवाब देता उसके इशारे पे चला गया। जब अमाद तेजी से सीढ़ियां लांघता ऊपर की जानिब बढ़ने लगा। अचानक रास्ते में उसको रुकना पड़ा, वरना जबरदस्त किस्म का तसादुम हो जाता। अमाद अचानक गुल के सामने आ जाने पे वो एकदम से घबरा गई और उसका नाम पुकार बैठी, जबकि उसके पुकारने पे अमाद के दिल की धड़कन बेतरतीब हुई और एक गहरा सांस भरा। बात सुने। उसको आगे बढ़ते देख वो सरहद से रोक गई। मसरूफ हूँ अभी। उसको नज़रअंदाज करते वो ऊपर की जानिब जाने लगा, जब उसके अल्फाजों ने उसके कदम जकड़ लिए। लहजों में टपकती है बेरुखी, मसरूफियात तो बस एक बहाना है। अभी मैं हक नहीं रखता आपके शिकवों का जवाब देने का। बगैर मुड़े वो कह रहा था, जबकि गुल उसकी बात सुनते अंदर से बुझ सी गई। उसके ना बोलने पे अमाद मुस्कुराता ऊपर की बाकी सीढ़ियां तय करता वहां से बाईं जाने मुड़ गया। पागल कहीं भी। लैला। कमरे में उसका इस्तकबाल अंधेरे और सिगरेट की खुशबू ने किया। अंदर कदम रखते उसने मेन लाइट अंदर कदम रखते उसने मेन लाइट जलाने के बजाय साइड टेबल पे मौजूद साइड लैंप ऑन किया, तो थोड़ी सी सुनहरी किरणें कमरे में फैल गईं। लाला, फिर पुकारता वो उसके पास साइड पे बैठ गया और कमर पे अपना सर टिका दिया, ऐसे कि वो बिना शर्ट के उल्टा लेटा था और वो सीधा टांगे नीचे किए उस पे सर रखे पड़ा था। लाला यार उठे, बात सुने मेरी। उसको टस से मस होते ना देख उसका कंधा हिला के उठाने लगा। सोने दो यार, वो सीधा होते बड़बड़ाया। बात सुने, एक जरूरी बात करनी थी। जबरदस्ती उसको उठाते वो थोड़ा मुतफक्किर सा हुआ। हाँ कहो, क्या बात थी? आंखें मसलता वो उठ बैठा और जबरदस्ती आंखें खोलने की कोशिश करने लगा और अपने सामने बैठे अमाद को देखने लगा। यार मैंने बताया था कि डेरे पे कोई छेड़खानी कर रहा है। कल रात मैंने वहाँ खुदा बख्श को रुकने को कहा था। उसने किसी अजनबी को देखा था वहाँ, जो हमारे गांव का नहीं था। मुझे शक है कि कहीं वो अपने आदमियों को न भेज रहे हों, क्योंकि पिछले दिनों यहाँ कैफ काम करता रहा था और कुछ ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स भी थे उसके पास, तो हो सकता है। अमाद ने संजीदगी से बात शुरू की। कल रात भी कोई उनके डेरे पे आया था और खुदा बख्श के मुताबिक वो अंदर कमरों में घुसने की कोशिश भी कर रहा था, लेकिन ज़रा सी आवाज़ पे वो भाग गया। लेकिन हैरत की बात उनके लिए ये थी कि वहाँ ऐसा कुछ नहीं पड़ा हुआ होता था जिसकी वजह से वहाँ कोई वारदात की जाती। और अमाद ने वहाँ एक बार खुद अपनी निगरानी में सब चेक किया था, तो क्यों वहाँ बार बार कोई चक्कर लगा रहा था? मुझे ये कोई और बात लगती है, इसकी फिक्र ना करो, देख लेंगे बाद में इसको भी। जहांगीर ने उसको रिलैक्स करना चाहा, क्योंकि जानता था कि वो जल्दी टेंशन ले लेता था। लेकिन वैसे भी इस बारे में जहांगीर के मुताबिक कोई फिक्र की बात नहीं थी। वो आराम से बाद में भी इस मामले को देख सकते थे। तुम अभी अपने निकाह की तैयारी करो, जो परसों तय पाया गया है, और मुझ पे खौमखा जुल्म करके यहाँ बुलाया गया है। अगर जाना है तो लाइट बंद कर जाना, अगर नहीं जाना तो फिर भी लाइट बंद कर देना। उसको तसल्ली देता वो फिर से सोने की तैयारी में था। अमाद की बात सुनते जहांगीर के जहन में कुछ खटका था, लेकिन वो उस सोच को झटक गया कि अभी वो किसी को भी परेशान नहीं करना चाहता था। उसको दोबारा सोता देख अमाद कंधे पे हाथ थपकते उठा और जानबूझ के रोशनी को ऐसे ही छोड़ता चला गया। पीछे उसने जहांगीर की गुस्से से भरी आवाज़ ज़रूर सुनी थी, जो उसको सलवाते सुना रहा था। जानता था कि अंधेरे में सोने की आदत थी, लेकिन जानबूझ के वो ऐसे ही निकल आया। आप दूल्हा बनोगे? अभी वो अमाद के कमरे में मौजूद उसके बेड पे चढ़ी ब्लैक फ्रॉक पहने, बालों की हस्ब मामूल ऊंची पोनी किए इश्तियाक से पूछती अपने पाँव झुला रही थी। हाँ जी। उसके सुनहरी बालों पे लब रखते मुस्कुरा के बोला और अपने कपड़े देखने लगा जो निकाह में पहनने के लिए तैयार होके आए थे। तो मामा दुल्हन बनेंगी और आप दोनों की शादी होगी? मजीद ऊपर चढ़ते उसके मोबाइल को फ्री देखते पकड़ते उसका लॉक खोला और गेम निकाल ली। हाँ जी। कपड़ों को वार्डरोब में हैंग करते उसकी तरफ मुड़ते जवाब दिया, जो अब नजरें मोबाइल पे मरकूज किए खेलने में मसरूफ थी। बुरी बात गुड़िया, आप अपना टाइम ले चुकी हैं। उसके हाथ से नरमी से मोबाइल लेते वो समझाने वाले अंदाज में बोला। मैं थक गई हूँ। वो नाक मुंह चढ़ा के बोली कि उसे खेलने दे। कोई बात नहीं, हम बातें कर लेते हैं मिलके, फिर आप बोर नहीं होंगी। उसके साथ बेड पे बैठते मोहब्बत से गोया हुआ। तो दुआ अपनी जगह से उठते उसकी गोद में आके बैठ गई और हाथों की उंगलियों को खोलने लगी। मैं अब आपको बाबा कहूंगी। उसके हाथ में अपनी छोटी उंगलियां देखते वो सादा लहजे में पूछने लगी। आपको क्या अच्छा लगेगा? जवाब देने के बजाय वो उससे राय लेने लगा। मैं बाबा क्यों? आप मेरे बाबा हैं।
मैं नहीं, मैं बाबा, क्योंकि आप मेरे बाबा हैं। वो एक पल के लिए सोचती, फिर चहक के बोली, क्योंकि बड़े मामू जहांगीर ने भी कहा था कि आप मेरे बाबा, और मामा भी कह रही थी कि आपको बाबा कहा करूँ। अमाद नहीं, वो जैसे समझदार बनी उसको समझा रही थी, जबकि आखिर पे वो मुँह बना गई। मामा ने भी कहा था, उसकी आखिरी बात पे हैरान होता वो उसके झुके सर को देखने लगा, जो अब उसकी तरफ होके बैठ गई थी। हाँ, वो तायद करती सर हिला गई। और क्या-क्या कहती हैं आपकी मामा? अब वो मज़े से पूछने लगा कि जाने तो सही कि मोहतरमा के क्या ख़यालात हैं। उन्होंने कहा कि मैं आपको बाबा कहूँ, आपकी शादी होगी, आप दूल्हा बनेंगे और फिर हम आपके साथ यहाँ रहेंगे। वो आराम-आराम से उसकी उँगलियों पे गिनवाती बता रही थी, जबकि वो दिलचस्पी से सुन रहा था। और वो मज़ीद पूछने लगा, आपके कमरे में सोएँगे, आप मुझे स्कूल छोड़ के आएँगे? पहली बात मज़े से बताती, आखिर पे फिर मुँह के दाविये बिगाड़ गई, जिस पे अमाद कहका लगा उठा। और उसने मज़ीद जानना चाहा और दुआ को बाहों में भरते नीम दराज़ हो गया, जिस पे वो उसकी शेव पे हाथ फेरने लगी। और आप हमसे बहुत प्यार करेंगे। वो चहक के बोलती, उसकी गाल पे लब रख गई, जबकि दुआ के हम कहने पे वो दिलकशी से मुस्कुरा उठा। फिर बेबी भी आएगा? दूल्हा-दुल्हन की शादी का सोचते वो उलझी सी अपनी बात पे आई कि उनकी भी तो शादी हो रही थी। उसकी बात सुनते जहाँ अमाद छटपटाया, वहीं अंदर आते कैफ ने छत फाड़ कहका लगाया, मेरी शादी पे भी यही सवाल करना दुआ, कसम से जो मांगोगी दूंगा। यार, उसको अमाद की गोद से उठाते वो शिद्दत से उसकी गाल चूम गया कि वो खिलखिला उठी। आप भी दूल्हा बनेंगे? अब वो कैब से पूछने लगी, जबकि अमाद कैब की बेतुकी फरमाइश पे घूर के रह गया। हाँ, बस तुम्हारे बाबा ने पहले करनी थी, तभी मेरी लेट हो रही है। वो जैसे हमदर्दी बटोरने लगा। बकवास ना कर इससे। कैफ को फजूल हाँकते देख अमाद ने टोका, सच्ची बात है यार, बकवास कहाँ कर रहा हूँ। दुआ को बाहर ले जाते वो आवाज़ बड़बड़ाता हुआ निकला। दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो एंड एपिसोड गाइस। यार, बहुत मज़े का नॉवल है। ऐसा सबके सब इतने फनी भी है, बस एक जहांगीर थोड़ा संजीदा है, बाकी तो सभी फनी और अच्छे भी हैं। बहुत अच्छी नॉवल है ये, बहुत अच्छी नॉवल है, ठीक है। मैं हालांकि मैं सेकंड टाइम पढ़ी हूँ, बट स्टिल एकदम नेचुरल सी फीलिंग आ रही है, हंसी भी आ रही है, मतलब अच्छा सा नॉवल है बहुत। एंड बाय बाय, अल्लाह हाफिज।